رمضان آ رہی ہے، دعا کرو شاید یہی رمضان ہمارے لیے قرآن مجید کے ساتھ محبت کا ذریعہ بن جائے۔ وہ ایک دوست نے ایک دوست کو خط لکھا، اس نے کہا دیکھو شادی آ رہی ہے، اس شادی میں بھی لندن سے آ رہی ہوں، ادھر ملیں گے، ہو سکتا ہے یہ شادی ہماری شادی کا ذریعہ بن جائے۔ وہ ایک لڑکی لکھتی ہے، انہوں نے کہا یار کم اوور، I want to see you, I want to meet you one to one. انہوں نے کہا don't worry, after Ramadan there is a wedding coming, and in that wedding I am coming, and maybe I am coming and I am not coming, ہمیشہ واسطے coming. I am staying with you. یہ میری کمنگ تمہاری زندگی کی کمنگ ہوگی، ذرا ٹھہر جاؤ، ویڈنگ آ رہی ہے، یہ ویڈنگ ہماری ویڈنگ پر منتج ہو سکتی ہے۔ جب مجھے یہ خط پکڑا بتایا گیا، سنایا گیا، دکھایا گیا، میں نے کہا اچھا چلو پھر یہی ڈائیلاگ پھینک دیتا ہوں لندن میں جا کر کہ رمضان آ رہی ہے، رمضان میں قرآن شریف کے ساتھ پینگے بڑھائیں، قرآن شریف کے ساتھ محبت بڑھائیں۔ کیا معلوم قرآن شریف ہماری زندگی میں اور ہم قرآن مجید کی زندگی میں داخل ہو جائیں، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی برکت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اور فرمایا یہ منافع، یہ آخری بات کر رہا ہوں، کہا یہ تجارت میں گھاٹا نہیں، اور پھر لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، جو تمہیں وعدہ کیا تھا وہ دوں گا، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور میری طرف سے اور بھی عطا کروں گا۔ اللہ کیا عطا کرے گا؟ کہا ایک عطا تو یہ کروں گا جدھر تیری انگلی پھرے گی ادھر میں لوگوں کو جنت کی راہ پہ بھیج دوں گا۔ اور کہا پھر کیا ہوگا؟ آگے سنیے، مفسرین فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ کی تفسیر میں فرمایا دوسری تفسیر وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اور کیا ملے گا؟ کہا تو میرا کتاب پڑھ کے آیا ہے، تو میرا قرآن کی تلاوت کر کے آیا ہے، اور دیکھو جو لکھائی ہوتی ہے نا، اس لکھائی میں لکھنے والا چھپا ہوا ہوتا ہے، لکھائی میں لکھنے والا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹا اگر خط لکھ دے، جو جب خط پڑھ رہے ہوتے نا تو بیٹا ذہن میں ہوتا ہے، ہمارا پوئرو لکھی رہے لو سی، ہمارا ڈکرو لکھی رہے لو سی، ہماری ڈکری نو لیٹر آؤ، وہ پڑھتا جاتا ہے، ارے رو بھی رہا ہے، ارے ہوں تھا میں کا رڑو موٹا کا ڈکری یاد آوے، ڈکری یاد آوی رہی، ارے تمہیں تو لیٹر پڑھی رہلا ہے، ہاں لیٹر میں ہماری ڈکری ہے، لیٹر میں ہماری ڈکری ہے، تنے نت خبر پتر، اور میں پنجابی میں بول گیا، نا پتر تینوں نہیں پتا اس لیٹر وچ میری تی چھپی ہے۔ لکھنے والے کہ لکیر میں، کاغذ میں، الفاظ میں لکھنے والا پوشیدہ ہوتا ہے، جس طرح پھولوں میں خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے، لفظ میں لکھنے والا پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے تو دنیا میں قرآن شریف پڑھتا تھا، الفاظ دیکھتا تھا اور الفاظ میں مجھے تلاش کرتا تھا، وہم و گمان میں تو مجھے دیکھتا تھا، قرآن تو پڑھتا تھا اور ذہن میں میرے ساتھ بات کرتا تھا، تو یہ سمجھتا تھا میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں، میرا رب سن رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی تو خوش ہو رہا ہے، کبھی تیرے اوپر کبھی طاری ہو جاتی ہے، کبھی تو رونا شروع کر دیتا ہے، کبھی تجھے اللہ یاد آ جاتے ہیں، وہ کاغذوں میں، الفاظوں میں اور کلام میں تو مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں دنیا میں تو وہ آنکھ نہیں نہ تھی کہ تو مجھے دیکھ سکتا تھا، بندے میں نے تیرے لیے آسان کر دیا تھا، میرے کلام کے الفاظ کو دیکھ، آج تو میرے سامنے آ گیا ہے، میں نے تیری آنکھوں میں نور بھی ڈال دیا ہے، بندے اب کیا ہوگا؟ کہا تو دنیا میں میرا کلام دیکھتا تھا، آج تو میرے چہرے کو دیکھے گا، میرا چہرہ تیرے لیے حلال کرتا ہوں، میں پردے ہٹا دیتا ہوں، تیری آنکھ ہوگی، میرا چہرہ ہوگا، تو دیکھتا جا، میں دکھاتا چلا جاتا ہوں۔ یہ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا دیدار اس کے لیے حلال ہو جائے گا، وہ جی بھر کے اللہ کو دیکھے گا، جب اللہ انہیں ان خوش قسمت انسانوں میں بنا دیں گے کہ جن کے مقدر میں اللہ کا دیدار بار بار ہوگا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہفتے میں دیدار ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں کوئی 2 دن 3 دن کے بعد دیدار ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں روزانہ دیدار ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جب وہ تمنا کریں گے اللہ اپنا دیدار کرا دے گا۔ یہ قرآن شریف کی برکت ہے، یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ آگے چلیے ایک بات اور کہتا جاؤں، اور لندن والوں معاف کرنا، قصور میرا ہے، میں دیر سے آیا۔ ایک بات میں کہہ دوں واپس، قبر میں جائیں گے، قبر میں رکھ دیا جائے گا مردے کو، ہاں رکھ دیا،
آ گیا ملک الموت آ گئے، اب منکر نکیر آ گئے، اٹھو بھائی، اٹھ گئے، کیا سوال کرنا ہے؟ کہا کر لو۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان ہے تو کہے گا رب اللہ، نمازی ہے تو کہے گا رب اللہ، اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہے کہے گا رب اللہ، اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی فرمایا کرتے تھے کہ جس کا دنیا میں یقین تھا کہ میرا رب اللہ ہے، وہی انسان کل قبر میں جواب دے پائے گا، رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کہا ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اگلی بات سن لینا لندن والوں، تیرا دین کیا ہے؟ کہا اسلام ہے۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، میں جلدی کر رہا ہوں، بہت جلدی، ما تقول فی ھذا الرجل، 2-3 روایتیں ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رخ انور کی تصویر دکھائی جائے گی، ذہنوں میں ہے وہ سوال پوچھا جائے گا، یا پھر جہاں وہ ہے لندن میں دفن کیا گیا ہے، اور لندن سے نیچے زیر زمین مدینہ طیبہ تک، روضہ اطہر تک جتنے حجاب آتے ہیں سارے حجاب ہٹا دیے جائیں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ دیکھتے ہی کہے گا ھذا نبی، ھذا رسولی محمد، یہ میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، میں جانتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگلی بات جو آپ نے بہت کم علماء کرام سے سنی ہوگی، اگلی بات سنیے، اگلی بات فرشتے کہیں گے تو آیا ہے 14ویں صدی میں، بلکہ 15ویں صدی میں، 21ویں صدی میں، تو کل پیدا ہوا، انگلینڈ میں پیدا ہوا، انڈیا میں پیدا ہوا، اور یہ جس کی طرف ہم نے تمہیں دکھایا ہے، جس کے بارے میں سوال کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ 1400 سال پہلے آئے ہیں، تم ان کے زمانے میں تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تھے کوئی آپ میں سے؟ کوئی 1400 سال پہلے تھے؟ ارے جواب دے دو لندن والوں، میں بیان ختم کرنے لگا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے آپ میں سے کوئی تھا تو کھڑا ہو جائے۔ کوئی بھی نہیں نہ تھا تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ ہے تو میں برتھ سرٹیفکیٹ چیک کرا دو بھائی، مان لیتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں نہ تھا تو کیسے پہچانا؟ تم نے دیکھا نہیں۔ اب میں کسی مولوی صاحب کو مادھوری کے فوٹو دکھا دوں، جو مادھوری کو جانتے ہیں وہ ہنس رہے ہیں، مولوی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں مادھوری کون ہے، مرد ہے کہ عورت ہے پتہ ہی نہیں، اور کہاں کی ہے، انڈیا کی ہے پاکستان کی ہے وہ نہیں پتا، بنگلہ دیش کی ہے برما کی ہے نہیں پتا، مادھوری ایکٹر ہے ایکٹریس ہے مولوی صاحب کو نہیں پتا۔ چلو مادھوری چھوڑو، کترینہ کیف، مولوی صاحب ہنس پڑے، ان کو پتا ہے، وہ تو اپنی بھابھی ہوئی نا، لندن سے گئی تو اپنی جاننے والی ہوئی۔ کرینہ کپور سیف علی کی بیوی، اپنی بھابھی، اس کو کون نہیں جانتا کرینہ کپور کو؟ کرشمہ کپور بھابھی کی بہن، جو نہیں جانتا بڈھے ہیں ان کو کبھی دیکھا نہ، ان کو کہانے اوڑکھو تو کہ ڈکرا کون چھے، میں تو جو یوں نہیں اون تو نہیں اوڑک تو آ کون چھے، پر جس کو دیکھو جانتا ہو کرینہ کپور تو کہ آ تو تمہارا فوٹو میں بسیت، آ تو ہمارا دل میں بسیت، آ تو ہمارا دل نہیں تمہیں کاتی لے آوا، یہ تو ہمارا دل میں ہی نو فوٹو، روز رات نہ ہوا، پہلے ایک وقت انہوں فلم جوئی نے ہوا نو، اپنی تو عادت چھے، تو ہوں جن کو دیکھا ہو پہچانتے ہیں، جن کو نہیں دیکھا پہچانتے نہیں۔ فرشتے حیران ہیں، یہ تم نے کیسے پہچانا، تم نے دیکھا نہیں اس سے پہلے۔ اگلی بات سنیے، یہ سعادت کس کو نصیب ہوگی، یہ کس انسان کے مقدر میں یہ بات آئے گی کہ وہ جب اپنے محبوب کا چہرہ دیکھے گا، اپنے محبوب کا دیدار کرے گا، اور اللہ جب اپنے محبوب کے آفتاب و مہتاب سے زیادہ منور چہرہ دکھائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زیارت کرائے گا، وہ کہے گا ھذا نبینا محمد،
ھذا رسولنا محمد، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نبی ہیں، میں اسے کیوں نہیں پہچانتا؟ میں تو اسے پہچانتا ہوں۔ ارے تو نے کیسے پہچانا؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے یہ مسئلے حل کر دے، ہمارا دماغ تم نے پھاڑ دیا ہے، تم نے اس کو کیسا پہچانا ہے؟ ذرا بتا تو دو نا، تمہارا زمانہ کون سا، اس کا زمانہ کون سا؟ تو وہ کیا جواب دے گا پتا ہے؟ وہ یہ جواب دے گا، لوگوں فرشتوں مجھے پتا ہے ان کے بارے میں۔ کہا کیسے پتا ہے؟ کہا قد قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اور اللہ کی کتاب محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی، اللہ کی کتاب میں میرے آقا کا تذکرہ ہے، میں کتاب پڑھتا گیا، آقا کو پہچانتا گیا۔ آج جب آقا میرے سامنے آئے، قرآن کی تصویر میرے ذہن میں اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ آقا کو ایک نظر دیکھا، پہچان گیا اور سمجھ گیا کہ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم